مسلمان خاتون تھی اور روزے دار خاتون تھی، روزہ رکھنے والی خاتون تھی. صبح 9 بجے سے لے کر کے شام کے 5 بجے تک سخت محنت اور مشقت کر کے اینٹ اور بالو اور ریتی ڈھوتی تھی اور اوپر چڑھاتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی. اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دے، اس کی زندگی کو آسان کر دے. پوچھا گیا تو رونے لگی وہ عورت. کہا اتنی مشقت تم کیوں کرتی جب روزہ رکھتی؟ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے، تمہارا پریوار نہیں ہے، آدمی نہیں ہے. تو رونے لگی. رو کر کے اس نے واقعہ بتایا کہ میرا آدمی ہے لیکن نعوذ باللہ وہ شراب کا رسیا، شراب کا رسیا ہے. کہا میری زندگی کے اندر اب صرف 2 آپشن رہ گئے ہیں. میرے پاس کئی بچے ہیں، یا تو میں ان بچوں کو لے کر کے اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاؤں اور اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی تباہ و برباد کر دوں، اور یا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کی برائی کو دیکھتے ہوئے، اس کی شراب نوشی کو دیکھتے ہوئے صبر کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزاروں. کہا کما کر کے لے جاتی ہو تو شام کو 25-50 روپیہ دیتی ہوں، جا کر کے شراب پیتا ہے اور الٹے آ کر کے مجھے مارتا بھی، الٹے آ کر کے مجھے مارتا بھی ہے، سزائیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے. اس طریقے کے کتنے واقعات ہمارے اور آپ کے محلے میں روزانہ ہو رہے ہیں، گلی کوچوں میں ہو رہے ہیں. نشیلی اشیاء کا استعمال کر کے ہمارا سماج برباد ہو رہا ہے، ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے. گھروں کے اندر ظلم اور اتیاچار انتہا کو پہنچ رہا ہے. بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، معصوموں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، عورتوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. گھر میں رہنے والے کمزوروں کو، بوڑھے ماں اور باپ کو ستایا جا رہا ہے، اور گھر کو اجاڑ کر کے، ویران کر کے غریب اور معصوم بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر ایسی یونینیں ہونی چاہیے، ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے. نوجوانوں کو ایسا اپنا سنگھرش بنانے کے لیے، سنگھرش کرنے کے لیے اور ان برائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، یا ان لوگوں کو سمجھانے کا، ان لوگوں کو برائی سے بچانے کا اور ان لوگوں کو ان غلط کاریوں سے دور کرنے کا، ان کے گھروں کو اجڑنے سے بچانے کا کام کرے. آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ وہ ٹی وی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، فلاں پارٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، فلاں تنظیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور نہ جانے وہ سیاست کی دنیا میں جو نہ اس کی زندگی کو بنا سکتے ہیں، نہ اس کی آخرت کو بنا سکتے ہیں، نہ اسے صحیح عقیدہ دے سکتے ہیں، نہ اس کے سماج میں کوئی اچھائی کا بول بالا کر سکتے ہیں، نہ اس کی زندگی کے اندر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے اسے ابھار سکتے ہیں. جب کام لگے گا تو آپ کو بلا کر کے اپنا کام چلا لیں گے اور پھر آپ کو اور ہم کو سائن کر دیا جائے گا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی انرجیوں کا استعمال، اپنی طاقتوں کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا استعمال، اپنے ٹیلنٹ کا استعمال، اپنی قوت کا استعمال، اپنے اتحاد کا استعمال ان برائیوں کے خاتمے کے لیے کریں جن سے ہمارا نوجوان جوجھ رہا، ہمارا سماج جوجھ رہا، ہماری مائیں اور بہنیں جوجھ رہی ہیں، غریب طبقہ جوجھ رہا ہے، کمزور لوگ جوجھ رہے ہیں، معصوم بچے جوجھ رہے ہیں، بوڑھے والدین جوجھ رہے ہیں. اس کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت ساری حدیثوں کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شراب کی حرمت اور ان تمام چیزوں کی حرمت کے تعلق سے یہ بیان جاری کیا، یہ بیان جاری کیا کہ کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب، وہ کل خمر حرام، اور ہر شراب حرام. بہت سارے لوگ، ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب اگر بوتل میں بنا کر کے پیک کر دی جائے تو وہی حرام ہے. یہ جو گولیاں پان پٹیوں پر بیچی جا رہی ہیں، یہ جو تمباکو اور گٹکے کی شکل میں سیون کیا جا رہا ہے، یہ جو دھواں دھکڑ کی شکل میں ہماری اور آپ کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مارکیٹ میں لانچ کر دیا گیا ہے، اسے بیچا بھی جا رہا ہے، اور یہ بھی اس کے اوپر پرنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے صحت کے لیے ہانیکارک ہے، یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے ہانیکارک ہے، یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے ڈینجرس. یہ کیسی دنیا ہے جو آپ کو کھانے کے لیے بھی دے رہی ہے اور لکھ کر کے گارنٹڈ مہر بھی لگا رہی ہے کہ آپ کے زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ. اسلام پر دنیا قربان جائے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جان کی بھی حفاظت کی، ہمارے عزت و آبرو کی بھی حفاظت کا سامان کیا، ہمارے مال کی بھی حفاظت کا سامان کیا، اور ہمارے عقل کو بھی بچانے کا اور ان تمام چیزوں سے عقل کو، شعور کو بچانے کا، محفوظ کرنے کا سامان کیا ہے جو
نشہ اور اس جیسی چیزوں کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی. اس لیے میں سماج کے ذمہ داروں سے، مساجد کے ذمہ داروں سے، گلی اور محلے میں رہنے والے، سیاست سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے یہ درد مندانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اوپر سازش کا الغار ہے، پروپیگنڈے کا الغار ہے. مسلم نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی سازشیں کی جا رہی ہیں. اس لیے ہم بیدار ہو جائیں، سماج میں بیداری پیدا کریں، تعلیم کی بیداری ہو، خوشحالی کی بیداری ہو، صحیح عقیدے اور منہج سے جڑنے کی بیداری ہو، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کے لیے بیداری ہو، اور ان بری عادتوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے، ان کی نسلوں کو بچانے کے لیے اور ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے ہمارے اور آپ کے اندر فکر مندی اور درد مندی ہو، تب ہمارا اور آپ کا سماج اچھا ہو سکتا ہے اور ہم اور آپ اچھے ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہا ان تمام نشے کی چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ کامیابی اور کامرانی تک پہنچ جاؤ. یہ کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ، یہ ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ، سماج کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ. بسا اوقات گھر کے تمام لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی کمائی ہوتی ہے، کوئی ایک جراثیم اس میں نشہ خور کی شکل میں پیدا ہو جاتا، گندی عادت کا شکار ہو جاتا ہے، تو پورے گھر کی خوشحالی، اس کی ترقی اور اس کا سنہرا مستقبل سارا کا سارا تار ہو جاتا ہے. پوری زندگی ان لوگوں کی اچانک تاریخ کھائی کے اندر چلی جاتی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان بچوں، میں آپ تمام لوگوں سے درد مندانہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی عادتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور ان بچوں کے اوپر آپ نگاہ رکھیں جن کی بری صحبتوں کی وجہ سے دوسرے ہمارے 8 سال کے، 10 سال کے بچے، 12 سال، 14 سال کے بچے بگڑ رہے ہیں اور برائی کے شکار ہو رہے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ ان بچوں کو نشہ کا، اسموکنگ کا اور گٹکا اور اس کی تمام قسموں کے کھانے اور سیون کرنے کے لیے ابھارے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی خطرناکی کو بیان کریں. آج آپ چلے جائیے اسپتالوں کے اندر، بڑے بڑے پھیپھڑے کے ڈاکٹر، لنگس کے ڈاکٹر، ہارٹ کے ڈاکٹر، وہ سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرتا، کینسر پیشنٹوں کے ذریعے سے آپ ٹاٹا ہاسپٹل میں چلے جائیے تو سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کوئی تمباکو تو نہیں کھاتے، آپ سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے، آپ کسی نشے کے عادی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بیماری پیدا ہو گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوگا، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے تمام لوگوں کو سماج میں بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی شریعت کے سنہرے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو برائیوں سے، گناہوں سے، نشے اور برائی کی عادتوں سے، شراب اور ڈرگس کی بری عادتوں سے محفوظ فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ان تمام برائیوں سے دور فرما دے جو ان کی زندگی کو، ان کے گھر کو اور ان کے سنہرے مستقبل کو تباہ کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.